اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ 24/2020 ہے۔ میں مسیح ابن ہوں اور مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی کے خلیفہ ہیں۔ فرعون جیسی ایک مذہبی جھوٹے مسیحی ریاست جنہوں نے بنی اسرائیلیوں کو، یعنی نسل بنی اسرائیل کو جو ایمان سے مسلم ہیں، انہیں غلام بنا کر رکھا ہے، اور دعوت من الارض جبرائیل علیہ السلام مور بن کر گواہی دے چکے ہیں 2015 میں، اور اللہ تعالیٰ نے اب یاجوج ماجوج کو 2020 میں ظاہر کر دیا کہ وہ چائنیز ہیں، اور ان کے پورے الائز جو ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، جیسے فلپائنس، جاپنیز، ساؤتھ کورینز، نارتھ کورینز، ویٹنامیز، تھائیز، بینکاکس، ملیشینز، انڈونیشینز، بہت سارے ایسے پورے جو ان کے الائز ہیں، جس کے اندر منگولز بھی شامل ہے، ٹرکیز بھی کچھ شامل ہیں، اور کچھ ایران، اور وہ دنیا میں لمبے قسم کے ہیں اور گڈے قسم کے ہیں، دونوں کے یونین سے ایک مڈل ہائٹ والے بھی ہیں جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور اقتدار ان کے ہاتھ میں ہے۔ نوٹ کریے، یہ ویڈیو میں کہنا یہ چاہتا ہوں، ان لوگوں کو، کشمیریوں کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ یہ کشمیریوں کی وجہ سے لاک ڈاؤن نہیں ہوا ہے۔ نوٹ کر لیں، کشمیریوں کی وجہ سے یہ لاک ڈاؤن نہیں ہوا ہے، اور فرانس میں اور دوسری جگہ پہ چائنا میں اور دوسری جگہ پہ نقاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سب کے اوپر ماسک نہیں لگایا، بلکہ یہ چیزیں بھی شامل ہیں بدلے میں اللہ کے میری وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے میری دعا کی وجہ سے، جس کا ذکر حدیث میں آتا ہے کہ میری دعا پر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو ظاہر کر دے گا، جن کے اندر کیڑا پیدا ہوا ہے، وہ یاجوج ماجوج چائنیز۔ تو جب اللہ تعالیٰ بدلہ لیتا ہے تو کئی چیزوں کو ملا دیتا ہے، کیونکہ میں نے جب لوگوں پر فرانس میں یا دوسری جگہ پر چائنا میں جب برقعے پر پابندی لگا کے تکلیف دی جا رہی تھی، تب میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ آپ دیکھیے، پروردگار انتقام لینے والے ہیں، اور جب یہاں پر کشمیریوں پر بھی ظلم ہوا، ان کو محروس کر دیا گیا، تو ان کے لیے بھی میں نے دعا کی ہے۔ ساتھ میں حدیث میں یہ ذکر آتا ہے کہ مسیحا اس کے اہل ایمان والے لاک ڈاؤن ہو جائیں گے، 40 دن کے لیے محروس ہو جائیں گے، اس دوران اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو ظاہر کرے گا، اور کووڈ-19 وائرس وہی ہے۔ لہٰذا یہاں پر حدیث میں کہیں یہ ذکر نہیں آتا کہ اللہ نے کشمیریوں کی وجہ سے لاک ڈاؤن کر دیا ہے۔ حدیث میں یہ ذکر نہیں آتا کہ اسپین میں، فرانس میں، چائنا میں کہیں پہ بھی نقاب پر، برقعے پہ پابندی کی وجہ سے لاک ڈاؤن کر دیا ہے، نہیں، بلکہ جو لاک ڈاؤن ہوا ہے اور جو لوگ ماسک لگا کے پھر رہے ہیں، یہ سارے نشاندہی کرتا ہے کہ ایک مسلم مسیحا، اس کے اہل ایمان والے محروس ہیں، اور یاجوج ماجوج ظاہر ہوا ہے، اللہ نے ظاہر کیا میری دعا پر۔ وہاں ذکر آتا ہے حدیث میں کہ میری دعا پر اللہ ظاہر کرے گا یاجوج ماجوج کو، میری دعا پر اللہ اس کے بعد بارش بھیجے گا، میری دعا پر ہی ہوگا، یہ لکھا ہوا ہے۔ لیکن ایسا کلیئر مخصوص لکھا ہوا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مسلمانوں پر ظلم ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کووڈ وائرس کو ظاہر کر دیا، یاجوج ماجوج کو ظاہر کر دیا، نہیں، بلکہ یہ لکھا ہوا ہے مسیحا اس کے اہل ایمان والے محروس ہوں گے، اور وہ اللہ سے دعا کریں گے، میں اور میرے اہل ایمان والے اولاد مل کر، اور ساتھ میں جو لوگ ایمان والے ہیں، جو تکلیف میں ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے، اللہ تعالیٰ انتقام لینے والا ہے، قرآن میں فرماتا ہے۔ تو جہاں پر شریعت میں مداخلت کی گئی، اللہ کے قوانین میں کسی کو، معصوموں کو محروس کیا گیا، کرا، اس کا بھی اس میں بدلہ شامل ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے سارے جہاں میں نقاب کا بھی، یعنی جو ماسک لگا کے جانے کا سسٹم ایک رواج بنا دیا ہے، عورت، مرد، بوڑھے، بچے، سب ایک رواج بنا دیا ہے۔ اس میں بھی ایک میسیج چھپا ضرور ہے کہ تم مومنہ، یعنی برہمن عورتوں کے نقاب کو پکارتے ہو۔ برہمن مطلب نرگنا برہما کی پوجا کرنے والے، یعنی اللہ، نظر نہ آنے والے، اس اللہ کی عبادت کرنے والے سب برہمن ہیں، یعنی سارے مسلم برہمن ہیں، سچے برہمنس ہیں۔ تم ان کے اوپر، نقاب کے اوپر کرتے ہو، تو ہم تمہیں اس کا بھی بدلہ دے رہے ہیں، احساس دلا رہے ہیں کہ ساری دنیا کو ہم نقاب پہنا دے سکتے ہیں۔
اور اس تم نے معصوموں کو بھی محروس کیا تو دیکھو ہم سارے جہاں کو بھی محروس کر دیتے ہیں۔ اور ساتھ میں وجہ مسیحا ابن داؤد کی دعا اور یاجوج ماجوج کا ظاہر کرنا، یہ وجہ حدیث میں آتی ہے، لیکن مخصوص طریقے سے کشمیریوں کی وجہ سے یہ ہو گیا، حدیث میں نہیں آتا۔ اسپین میں، فرانس میں، چائنا میں نقاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سب کو جو ہے نقاب پہنا دیا، یہ نہیں آتا، کیونکہ یہ قوانین سے لا اینڈ آرڈر سے تعلق رکھتا ہے، اللہ کی شریعت کے مطابق اللہ بدلہ لیتا ہے جس پر ظلم ہوتا ہے۔ تو یہاں پر حدیث میں لکھا ہے کہ مسیحا اس کے اہل ایمان والے تکلیف میں جب رہیں گے اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو ظاہر کرے گا۔ یہ ہو گیا واقعہ 2020 میں الحمدللہ۔ چائنیز یاجوج ماجوج جو ظاہر ہوئے اس کے الائز کے ساتھ، جس میں ساؤتھ کورینز، ویٹنامیز، تھائیز، سنگاپورینز، یہ پوری قوم، ترکستان کے بھی آ گئے اس میں، ایران کے بھی آ گئے، اور یاجوج ماجوج جو آج یہ نسل سے مکس بریڈ جو پورا ایک نیشن تھا وہ جا کے آج جو اسرائیل میں بسے ہوئے ہیں وہ بھی یاجوج ماجوج ہیں، حقیقت میں بنی اسرائیلی نہیں ہیں، ریپلیس ہو چکے ہیں، اور وہ لوگ ساری دنیا میں چھا گئے ہیں، اور وہ لوگ کنٹرول کر رہے ہیں اکنامکس کو ورلڈ کی۔ اس ساری دنیا کو معلوم ہے کہ یاجوج ماجوج کے ہاتھ میں ہی بہت سارے ورلڈ بینک کے معاملے یہ سب جو ہیں، یہ کون ہیں؟ اپنے آپ کو یہ بنی اسرائیلی کہتے ہیں، لیکن ہے کون؟ یاجوج ماجوج ہے، کیونکہ بنی اسرائیلی دو قسم کے، ایمان والے بنی اسرائیلی جو ایمان لائے ہیں مجھ پر، وہ مسلم ہو گئے یا کرسچن ہو گئے، جو نہیں لائے تھے، جو مجھے جھوٹ کہے، وہ پورے جماعت احمدیہ میں جمع ہو گئے، یعنی مسیح دجال کے فتنے کا شکار ہو گئے، کیونکہ انہوں نے مجھے پچھلے جنم میں جھوٹا مسیح کہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جھوٹے مسیح کے حوالے کر دیا ان کو، اور وہ پورے جماعت احمدیہ میں جمع ہو گئے۔ دونوں بھی چور پہ مور، جھوٹا مسیح دجال جس نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا ہے، یہ چور، اس پہ مور، چور پہ مور، سمجھ میں آگئی بات؟ تو جھوٹوں کا مسیح اللہ تعالیٰ نے مسیح دجال کو ظاہر کیا، اور جھوٹوں کو، کذابوں کو اللہ تعالیٰ نے سارے جماعت احمدیہ میں بنی اسرائیل کو جمع کر لیا۔ اب جو اسرائیل میں بچے ہوئے ہیں وہ بنی اسرائیل ہے ہی نہیں، 90% سے زیادہ وہاں پر صرف یاجوج ماجوج ہی ہیں، جو کہ مکس بریڈ ہیں، ٹرکس کی، منگولز کی اور چائنیز کی۔ یہ جو ہنین کنگز تھے، 24 کنگز جو پہلے تھے، وہ اسی کی نسل ہے جو پورا ایک نیشن یہودیت قبول کیا تھا عیسائیوں کے اور مسلمانوں کے ڈسکشن کے بعد، تو وہ جا کے بس گئے آج اسرائیل میں۔ نوٹ کر لیں، حقیقت میں وہ بنی اسرائیلی یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے ہی نہیں۔ ہاں کچھ لوگ مکس بریڈ میں ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ٹوٹلی اس وقت دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور بنی اسرائیلی سارے یا تو پٹھان ہو چکے ہیں، مسلمان جو آپ کو ملیں گے پاکستان میں، افغانستان میں، دوسری جگہ جو ایمان والے ہیں، یا پھر جو بے ایمان ہیں، اس میں سے سارے قوموں میں سے ملیں گے آپ کو، کہاں پر؟ جماعت احمدیہ میں۔ جو مسلمان ہیں لیکن مسیح دجال کو اپنا مسیحا مانتے ہیں، جھوٹے مسیح کو، اور بنی اسرائیلی نسل سے ہیں، اور ان لوگوں نے اپنے جھوٹے مسیحا کو فالو کرنا ہے، اور اسی گروپ میں اللہ نے مجھے پیدا کیا، اصلی مسیحا کو، مہادیو کو، تاکہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کہانی دہرائی جا سکے۔ لہٰذا جو لاک ڈاؤن کا ذکر آتا ہے حدیث میں، 40 دن کا ذکر آتا ہے، میری ڈیٹ آف برتھ 24 مارچ 1973 کو ہے، تو 24 مارچ کو لاک ڈاؤن ہوتا ہے انڈیا میں۔ پرائم منسٹر نریندر مودی اناؤنس کرتے ہیں رات کے 8 بجے، یعنی سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں جا چکے تھے، تو رات سے اناؤنس ہو گیا، ایکچولی رات سے لاگو ہو گیا وہ، لیکن 25 تاریخ سے آفیشیلی لیا گیا۔ 3 مئی تک 40 دن کا لاک ڈاؤن، سمجھے، وداؤٹ کوئی ریلیف۔ پھر اس کے بعد ریڈ زون، اورینج زون، گرین زون کر دیا گیا 4 مئی سے، تو پبلک روڈوں پہ نظر آنے لگی، کافی کچھ دکانیں کھلنے لگے، پھر آہستہ آہستہ راحتیں بڑھتے گئی۔ تو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بدلہ تو لیا، کس کا؟ مظلوموں کا، کیونکہ مظلوم ہر گھر سے کشمیری پکار رہے تھے اللہ تعالیٰ کو، تو اللہ تعالیٰ نرگنا برہما، وہ تو خاموش نہیں بیٹھے گا، اپنے برہمن کو تو جواب دیتا ہے، وہ بھی اس نے ملا لیا بدلے میں، اور میرا جو انکار کیا گیا ساری دنیا میں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے شامل کر لیا۔ میں اللہ کا گھر کہا گیا، مجھے ٹیمپل آف جیزس کو ٹیمپل آف اللہ کہا گیا، کیونکہ مجھ میں اللہ کی روح ہے، روح القدس ہے خاص طور سے۔ تو اللہ تعالیٰ کا میں مسیح ابن داؤد ہوں، تو لاکھوں کروڑوں روپے لوگ خرچہ کر رہے ہیں حج کرنے کے لیے، لاکھوں، 4 لاکھ 5 لاکھ کا خرچہ، اور میری مدد نہیں کر رہے ہیں، جبکہ میں بول رہا ہوں، تحقیق نہیں کر رہے ہیں، ڈیبیٹس نہیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حج کو بھی، ہو سکتا ہے حج بھی رک جائے اس بار،
میری کوئی خواہش تو نہیں ہے ایسی، لیکن اللہ تعالیٰ ظاہر کرے گا، کیونکہ اگر اس بار رک جاتا ہے حج، عمرہ تو رک گیا سارے ورلڈ سے، لیکن وہیں کے لوگ طواف کر رہے ہیں، طواف نہیں رکا کبھی، وہیں کے مکہ کے لوگ الاؤڈ ہے طواف کرنے کے لیے، وہ الگ بات ہے، وہ تو مقامی لوگ ہیں، لیکن ساری دنیا کے لیے تو رک گیا نا، 99% تو رک گیا ورلڈ میں حج اور عمرہ، حج کے سارے بکنگز رکے ہوئے ہیں، لیکن کیا حج رک جائے گا نہیں رک جائے گا مجھے کچھ علم نہیں ہے اس بات کا۔ اگر یہاں پر یہ رک جاتا ہے تو سمجھ لینا کہ یہ وہی آخر زماں کے وقت کی سائن ہے جو حج رک جانے کا ہے۔ اب اس کے بعد پھر حج ہوگا یا عذابوں کا سلسلہ چالو ہوگا یا ہمیشہ کے لیے حج رک جائے گا، اللہ کچھ اور آفت میں مبتلا کر دے گا دنیا کو، اللہ عالم۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو حدیث میں کہیں پر یہ ذکر مخصوص طور سے نہیں آتا کہ ان کشمیریوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کووڈ وائرس 19 ظاہر کر دیا، یا پردہ نشین خاتون کی توہین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سب کو ماسک پہنا دیا، ایسا ظاہر نہیں ہے کہیں حدیث میں، نہ قرآن میں اس کا ایسا کلیئر ذکر آتا ہے۔ لیکن قرآن میں اللہ فرماتا ہے بدلہ لینے والا ہے مظلوموں کی وجہ سے، تو ظلم ہوا ہے ان کے اوپر، تو یہ نشان بھی اس میں ایڈ ضرور ہے یاجوج ماجوج کے ظاہر ہونے کے ساتھ۔ یہ ایکچولی حدیث میں آتا ہے کہ مسیحا اس کے اہل ایمان والوں کی وجہ سے اللہ ظاہر کرے گا یاجوج ماجوج کون ہے، چائنیز کو، ان کے اندر جو کیڑا پیدا ہوا، اور اللہ مسیحا کی وجہ، مسیحا اس کے اہل ایمان والوں کی دعاؤں پر ہی اللہ تعالیٰ پھر بارش بھی دے گا، مسیحا کا ذکر آتا ہے۔ تو یہ سین جو آتا ہے، ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مسلمان بھی تکلیفوں میں آ جائیں گے ساری دنیا میں، تو جو ایمان والے ہیں، جہاں تک میری نیوز نہیں پہنچی لیکن وہ ایمان لانے کی ان میں پوری صلاحیت ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے بھی ظلم کو دیکھتا ہے، ان کے اوپر کیا ظلم ہوا، تو ساری چیزوں کو اللہ ملا کر جواب دیا ہے۔ تو حقیقت میں مسیحا ابن داؤد، یعنی میں پچھلے جنم میں مسیحا ابن مریم بن کر آیا تھا، اب ابن داؤد بن کر آیا، بغیر باپ کے پہلے پیدا ہوا، اب تھرو فادر، کیونکہ بائبل میں بھی یہ لکھا ہے کہ میں ابن داؤد رہوں گا، پھر حدیث میں لکھا ہے کہ میں ابن محمد رہوں گا، اللہ کے نبی کا بیٹا رہوں گا، پھر اللہ کے نبی کے والدین عبداللہ آمینہ کا بھی بیٹا رہوں گا، اور پھر میرے والدین کا نام سرئی اور مسعود ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں آتی ہیں، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو لاک ڈاؤن جو ہوا ہے سارے ورلڈ میں، مخصوص انڈیا میں 24 مارچ کو، جو میری ڈیٹ آف برتھ ہے، 25 مارچ سے لاگو کیا گیا، رات کے اناؤنس کیا گیا 24 مارچ کو، اور 3 مئی تک کے 40 دن کا لاک ڈاؤن۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس کا ذکر حدیث میں آتا ہے، اس کا ذکر صحیح مسلم، صحیح بخاری، ترمذی، ابن ماجہ، بڑے بڑے احادیث میں آتا ہے کہ مسیحا وجہ ہوگا یاجوج ماجوج کے ظاہر ہونے کی، کووڈ 19 وائرس کے، کرونا وائرس ڈیزیز 19 جو سال کے آخر میں 19 میں ظاہر ہوا، لیکن یہ منظر عام پر آیا فروری کے بعد، اور پھر حدیث میں آتا ہے ذکر کہ لاک ڈاؤن یہ گرمی کے موسم میں ہوگا، کیونکہ اس کے بعد ہی بارش کا موسم ہوگا مسیحا کی دعاؤں پر۔ ذرا یہ بھی غور کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس پازیٹیو جواب یہ بھی دے رہا ہے نقاب پوش عورتوں کے لیے، یعنی پردہ یعنی جو برقعے پہننے والی عورتوں کے لیے، کیونکہ مجھے 2000 میں، آج سے 20 سال پہلے، خواب سے یہ بتایا گیا تھا کہ جو عورتیں اپنے جسموں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی زینتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور برقعہ کمپلیٹ پہنتے ہیں، ان کا جسم اللہ تعالیٰ اس ناخن کی طرح دکھ رہا ہے، پورا جسم ایسے بنا دے گا، مجھے خواب سے بتایا گیا تھا۔ بعد میں جب میں یہ خواب بیان کیا کسی عالم مفتی کے پاس، تو انہوں نے مجھے بتایا ہاں ایسا ذکر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا جسم بنا دے گا جنت میں۔ تو بے شک جو خواب پڑتا ہے اس کی تصدیق مجھے حدیث سے ہوتی ہے، تو یہ اللہ کا فضل سے تھا۔ تو یہ جو کووڈ 19 وائرس ہوا ہے، ساری دنیا میں لاک ڈاؤن ہوا ہے، یہ بدلہ ہے مسلمانوں سے بھی، نوٹ کر لیں، ان کو احساس دلانے کے لیے، کیونکہ میں نے اللہ سے دعا یہ کی کہ ان کے پاس وقت نہیں ہے، اللہ اتنے مشغول ہیں کہ وہ تحقیق ہی نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو محروس بھی کیا سارے جہاں میں۔ تو وجہ یہاں پر مسیحا ابن داؤد بتائی گئی ہے، یاجوج ماجوج کا ظہور خروج بتایا گیا ہے، ظاہر ہو جانا ساری دنیا پر، اور مسیحا کی دعا کی اہمیت بتائی گئی ہے، اس کا ذکر حدیث میں آتا ہے۔
ذرا غور کر لیں۔ ویسے تو ظلم فلسطین میں بھی ہو رہا ہے، ظلم الگ الگ جگہ ہو رہا ہے ورلڈ کے، تو کیا اللہ تعالیٰ وہاں بدلہ نہیں لیتا؟ لیتا ہے، کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ طریقے سے بدلہ لیتے رہتا ہے، کیونکہ اللہ کے قانون کے مطابق ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے پرائم منسٹر نریندر مودی کو اپنی نشانی بنایا ہے، اور مرزا مسرور احمد کو، جو کہ دونوں میں سملیرٹیز ہے، ایج میں، ہائٹ میں، پورا ایوری تھنگ آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، ان کو اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا ہے مسلمانوں پہ، ان کی برائیوں کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے، منافقت کی وجہ سے، تاکہ ان کو احساس ہو، تحقیق کریں کہ کہاں ہے عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام، ان کا وقت ہو گیا 1.5 دن کا، کہاں ہے، تحقیق کریں، غور و فکر کریں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو کووڈ-19 وائرس جو ظاہر ہوا ہے، یہ یاجوج ماجوج کو ظاہر کرنے کے لیے میری دعاؤں پر، اونچی جگہ پر میرا محروس ہونا اپنے اہل ایمان والوں کے ساتھ۔ سمجھ میں آئی ہے بات؟ تو اس ویڈیو کو آپ خاص طور سے دیکھیے اور سمجھنے کی کوشش کریے۔ میں نے الگ الگ انداز سے بیان کیا ہے۔ اب لوگ جو ہے ایمان کے یہ سمجھ رہے ہیں، جو یہ نہیں جاننا چاہتے، نہیں ماننا چاہتے کہ مسیح ابن داؤد یعنی عیسیٰ ابن مریم دوبارہ مسیح ابن داؤد بن کر آ گیا، وہ نہیں ماننا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ لاک ڈاؤن کا ذکر حدیث میں اور وبا کا ایک پھیلنے کا ذکر دوسری حدیث میں آتا ہے۔ ساری دنیا میں وبا پھیلے گی، ایک طاعون کی وبا ساری دنیا میں پھیلے گی، تم لوگوں میں جیسے بکریوں میں پھیلتی ہے۔ لیکن وجہ یاجوج ماجوج میں وہ وبا، اسی وبا کو، اسی طاعون کو جو ہے نا دوسرے انداز سے بیان کیا گیا کہ ناک سے جیسے نکل کر کیڑا حلق میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے حلق میں، گردنوں میں کیڑا پیدا کر دے گا، تھروٹ میں، بات سمجھ رہے ہیں آپ، یعنی کیڑا بھیج دے گا۔ تو اسی طاعون کو، وبا کو دوسرے انداز سے بیان کیا گیا، سورس بھی دیا گیا کہ کہاں سے وہ وبا نکلے گی، کہاں سے وہ وائرس نکلے گا، یاجوج ماجوج سے۔ مسیح جب لاک ڈاؤن رہیں گے اپنے اہل خاندان کے ساتھ، اس وقت جب کھانے کی تنگی ہوگی تو وہ ظاہر ہوں گے، پھر وہ وبا ساری دنیا میں پھیلے گی۔ دونوں باتیں آ گئی ہیں یہاں پر۔ تو اب جو لوگ مجھے مسیح ابن داؤد نہیں ماننا چاہتے، جو لوگ یاجوج ماجوج کے خروج کو نہیں ماننا چاہتے، اس حدیث کے اوپر وہ ڈسکشن ہی نہیں کرتے، اس کو اوائڈ کر دیتے ہیں اور بولتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ بدلہ لے رہا، لاک ڈاؤن ہمارے کو محروس کیے کشمیر میں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لیا بدلہ۔ یعنی اپنی مرضی کو یہ کہتے ہیں، اپنی خواہش کو، اپنے سوچ کو بولتے ہیں کہ دیکھو اللہ بدلہ لیا۔ وہ شریعت کے حساب سے، وہ تو شریعت کے حساب سے لیتا ہے بدلہ، اس کے حساب، اس کے علاوہ دیکھو لوگوں کو وہاں پہ فرانس میں برقعے کے لیے پابندی کی گئی، چائنا میں کی گئی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب کو آج برقعہ پہنا دیا۔ وہ تو بول رہے ہیں اور وہ حقیقت بھی ہے، کیونکہ جب اللہ کا بدلہ ہوتا ہے تو کئی چیزوں کو ملا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، مظلوموں کے کئی چیزوں کو ملا کر وہ لیتا ہے، اور مظلوم سب سے بڑا میں مسیح ابن داؤد اپنے اہل ایمان والوں کے ساتھ ہوں، جو اتنی تبلیغ کرنے کے باوجود مجھے بدلے میں گالیاں ملتی ہیں۔ تحقیق کرنا تو دور کی بات ہے، کوئی عالم مفتی آگے نہیں آتا، سب اپنی اپنی دال پر روٹی کھینچ رہے ہیں، کوئی اہمیت نہیں دے رہا ہے اس بات کو، لہٰذا میں سب سے بڑا مظلوم ہو جاتا ہوں میرے اہل ایمان والوں کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر